جی قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون وقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. بارک اللہ فیک. بھئی یہ باب جو ہے یہ گزشتہ باب میں سے سب سے اہم ہے اب تک جو ہم پڑھ چکے ہیں. لا الہ الا اللہ، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس کا وجوب، اس کی دعوت. یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر کیا ہے، توحید کی تفسیر کیا ہے، توحید کا معنی کیا ہے، لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، اس کا فہم سب سے ضروری ہے، جس پر لوگ بہت کم توجہ دیتے ہیں. ہمارے ہاں اس کلمہ طیبہ کے تعلق سے لوگ مختلف شعبدہ بازیاں کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ یہ ذکر اس طرح کرو کہ جب لا کہو تو ناف کے نیچے سے آواز نکالو اور سانس کو روک لو، روکے رکھو، اور جب الا اللہ کہو تو دل پر ضرب لگاؤ. اور اس طرح اجتماعی ذکر ہوتے ہیں، بتیاں بجھا دو. اور کوئی کہتا ہے کہ ایک سالک 6 مہینے صرف لا الہ لا الہ لا الہ کہے اور 6 ماہ کے بعد وہ الا اللہ کی منزل پر آئے گا. پھر الا اللہ الا اللہ الا اللہ، تختی یعنی کلمے کو کاٹ دو. 6 ماہ لا الہ اور 6 ماہ الا اللہ. نہ کوئی لا الہ کا معنی، نہ کوئی الا اللہ کا معنی، بلکہ الا ان عربی قواعد میں بعض اوقات غیر کے معنی میں ہوتا ہے. تو پھر معنی غیر اللہ غیر اللہ غیر اللہ. جہالت کی حد ہوتی ہے. ان میں سے کوئی چیز پیغمبر علیہ السلام کے عمل سے ثابت، حلقے اجتماعی بنے ہوئے، سامنے ٹینکریوں کے ڈھیر لگے ہوئے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، لیکن فہم نہیں، تفسیر نہیں ہے، سمجھ نہیں. حالانکہ یہ کلمہ اسلام کی بنیاد ہے، عمل کی بنیاد ہے، دعوت ہے، جہاد ہے، حیات طیبہ کا قوام ہے. اس کو سمجھے بغیر گزارا ہو سکتا ہے؟ اجتماعی حلقات ذکر کے کیا فائدہ اس کا؟ یہ پیغمبر علیہ السلام کے عمل سے ثابت ہی نہیں. اسے بدعت کہا جائے گا. اگر میرے کلام میں شدت ہو تو اس کو محسوس نہ کیجیے گا. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. ام ہانی نے پیغمبر علیہ السلام سے کہا میں بوڑھی ہو گئی ہوں، مجھے کوئی عمل بتائیے بیٹھے بیٹھے کر لوں. فرمایا کہ 4 اذکار، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھو، 100 بار پڑھو. عدد بھی بتا دی. فرمایا سبحان اللہ اگر پڑھو گی 100 بار تو فإنها تعدل عتق 100 نسمة من ولد اسماعیل. یہ 100 دفعہ پڑھنے سے تمہیں کیا اجر ملے گا؟ جیسے تم نے 100 غلام اولاد اسماعیل سے خرید کر آزاد کر دی. پھر الحمدللہ 100 دفعہ، اس کا کیا اجر ہے؟ فرمایا جیسے تم نے 100 گھوڑے خریدے اور ہر گھوڑے کو تیار کیا اور اس کے پشت پر کسی مجاہد کو بٹھا کر میدان جہاد میں روانہ کر دی، اتنا اجر 100 کو. پھر 100 دفعہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اس کا اجر کیا ہے؟ کہ جیسے تم نے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں خرچ کیے اور 100 دفعہ اللہ اکبر، اس کا کیا اجر ہے؟ اتنا اجر ہے کہ زمین و آسمان کا خلا اجر سے بھر جائے گا. مسند احمد کی حدیث.
نبی علیہ السلام کا فرمان ہے. یہی ذکر، یہی تعداد بصرہ کی مسجد میں ہو رہی تھی. ذکر بھی یہی تھا بعین ہی، اور تعداد بھی یہی تھی. اور صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان کے اس عمل کو دیکھتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں کہ جئتم ببدعۃ ظلما، تم نے اس دین پر ظلم کرتے ہوئے ایک بدعت کو جاری کیا. حالانکہ ذکر وہی ہے جو اللہ کے پیغمبر نے ام ہانی کو تعلیم کیا تھا، تعداد وہی ہے جو اللہ کے پیغمبر نے ام ہانی کو بتائی تھی. بدعت کیوں کہا تھا؟ وہ لوگ حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے. ایک ان کا امیر تھا، وہ کہتا کہ سبح اللہ 100 مرہ، 100 دفعہ سبحان اللہ کہو. لوگ سبحان اللہ شروع کرتے. 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کہو، 100 دفعہ الحمدللہ کہو. لوگ کہتے سامنے کینکریاں رکھی ہوئی ہیں ان پر شمار کر. ذکر درست ہے، تعداد بھی مسنون ہے، مگر طریقہ ذکر اللہ کے پیغمبر سے ثابت نہیں. اللہ کے بندو، اس سے یہ ثابت ہوا کہ دین ہر چیز کی رہنمائی کرتا ہے. ہر چیز دین سے لو، ہر چیز دین سے لو. تو اب یہ لا الہ الا اللہ اصل معاملہ، اس کو سمجھو، اس کا معنی، اس کی تفسیر. اور شیخ الاسلام نے یہ باب قائم کیا، باب تفسیر التوحید وشہادت ان لا الہ الا اللہ. یہ عطف المترادفین کہلاتا ہے، کیونکہ توحید اور لا الہ الا اللہ کی گواہی ایک ہی چیز. توحید کی تفسیر اور لا الہ الا اللہ کی گواہی کی تفسیر، اس کی تفسیر سمجھو، یہ سب سے اہم معاملہ ہے. چنانچہ شیخ الاسلام نے کلمہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر یا توحید کی تفسیر واضح کرنے کے لیے 4 آیات کا ذکر کیا اور 1 حدیث کا. ہمیں بتایا ہے کہ اس کلمے کا معنی کیا ہے اور توحید کا معنی کیا ہے.